ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما تیری امداد ولیانوں طبیباں غوثاں قطبانوں بوئے تیان کھڑیانوں شفاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہزاروں لوگ جاتے ہیں بلاوا جن کو آتا ہے کروڑوں لوگ جاتے ہیں بلاوا جن کو آتا ہے. ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلا لو یا رسول اللہ. ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلا لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہیں میری آنکھیں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب بلند آواز میں مل کے درود پاک پڑھو. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. جنہ جنہ دل کرتا ہے ساڑھے سینے نبی دے نور نال منور ہو جاون میرے نال مل کے پڑھن. میرا دل بھی چمکانے والے. میرا دل بھی غلام نبی خلد میں جا بسے گا. غلام نبی خلد میں جا بسے گا اور جہنم میں نجدی منافق جلے گا. جہنم میں حیدر کا منکر جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کرے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. کڑے
جل جانے والے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے اور یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے سے الجھے تیرا جڑا جڑا حضور دا کھانا ہے بس وہ ہاتھ بلند کر کھڑا کر کے پڑے گا تیرا کھائے اعلان کیتا تھی کہ اتنے بجے محفل ختم ہو جائے گی تقریباً ٹائم مکمل ہو چکے ہیں میں صرف ایک یا دو روایتاں تمہیں سنا کے تے میں تھوڑے کو اجازت چاہاں گا چونکہ صبح سحری ٹائم سب احباب نے اٹھنا ہے اور الحمدللہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کا سانوں اچھی طریقے دے نال اندازہ ہے انشاءاللہ میں چند منٹ دی حاضری پیش کر کے تے میں تھوڑے کو اجازت چاہاں گا اللہ رب العزت نے دنیا دے اوپر بڑے بڑے نبی بھیجے ہر ایک متل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اللہ کہنے میں رسولوں دی جماعت کے لیے انہاں وچوں ایک رسول نو دوسرے رسول دے میں فضیلت دتی خالق کائنات نے مالک کائنات نے فرمایا میں اپنے نبیوں نو دنیا دے اوپر کلیا اللہ فرماتا ہے میں سارے نو بڑیاں بڑیاں نعمتاں دتیاں نے سارے نو میں بڑے بڑے مقام عطا کیتے نے کوئی نبی دنیا دے اوپر تشریف لے کے آیا اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم خلیل اللہ کوئی نبی دنیا دے اوپر تشریف لے کے آیا اللہ نے فرمایا اسماعیل ذبیح اللہ کوئی نبی دنیا دے اوپر تشریف لے کے آیا اللہ نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ کوئی نبی دنیا دے اوپر تشریف لے کے آیا اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا کلمۃ اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تینو اللہ نے کیویں فرمایا ہے سارے آئے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہو سارے نبیوں نو اللہ نے لقب عطا کیتے نے جدر لجپال آقا دی واری آئی ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا سونے تو لقب عطا نہیں کرنے بلکہ اللہ نے لقب عطا کرتا گیا میں گل مکتی مکا دیواں گل میں رحمت کی تھی اللہ نے فرمایا میں قرآن دے وچ رحمت نازل کی تھی ہن ویکھنا سب تو وڈی رحمت کیڑی ہے قرآن کی کہندا ہے بابا ارسلناک الا رحمت لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ایک یا دو بندیاں واسطے نہیں ایک جہان واسطے نہیں بلکہ فرمایا رحمت للعالمین تمام جہان واسطے رحمت للعالمین بنا کے گلے پتہ چل گیا کہ قرآن آیا تیرے اور میرے واسطے نہ رحمت نہیں بلکہ تمام جہانہ دی رحمت لے کے آیا تمام جہانہ دی رحمت لے کے آیا اگر وہ وڈی رحمت تشریف نہ لے کے آنی کہ اللہ نے قرآن بھی نازل نہیں فرمانا سی ایک قرآن ملیا مصطفیٰ دے صدقے اگر تساں تے میں اتنے بیٹھے حضور کا ذکر پہ کرنے ہیں ان دی وجہ صرف ایک ہے اور تیرے تے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دی ذات ہے سب تو پہلے نبی کریم علیہ السلام نے پیدا فرمایا آپ کے صدقے ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرما چھڑیا میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا
کہ رحمت سب تو وڈی اللہ نے عطا کر دیتی. لیکن یہ جڑا قرآن آیا ہے جن دے بارے اج اسی جشن بیٹھ کے منا رہے ہیں، یہ قرآن دی شان کی ہے، انہاں مقام کی ہے. انہوں سنن والے جس وقت سن دے نہیں تو انہوں قبول کس طرح کر دیں گے؟ کس طرح قبول کر دیں؟ آؤ تھوڑے سامنے میں عرض کر دیں. لجپال کریم آقا علیہ السلام تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، سورہ جن دی تفسیر کے اندر موجود ہے، اور اس تو علاوہ سورہ احقاف دی تفسیر کے اندر بھی جنہیں میں تانوں حدیثہ سنان لگا. امام ابن کثیر لے کے انہیں ساری حدیثہ حضرت عبداللہ بن عباس تو بھی مروی نے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو بھی مروی نے حدیثہ. لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ جس وقت طائف گئے نا، طائف جا کے جس وقت انہوں نے دین اسلام دی دعوت دیتی، تو سا احباب نے کتابت اندر بچیاں نے بھی پڑھیا ہونا ہے، شاید 5 کلاس اندر آندی سی کہ لجپال کریم آقا علیہ السلام وہ وادی طائف سے جس وقت گئے اور جا کے انہوں نے دعوت دیتی، انہوں ظالمہ نے تیرے تے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ دے اوپر جس وقت تشدد کیتا، لجپال کریم آقا علیہ السلام دا اتنا خون مبارک نکلا کہ آپ دے پاؤں مبارک جڑے نے تار ہو گئے خون دے نال. جس وقت انہوں ظالمہ نے ظلم کیتا، لجپال کریم آقا علیہ السلام طائف تو واپس آ رہے ہیں. جس وقت واپس آ گئے رات ہو گئی، عشاء دی نماز واسطے کھڑے نے، نال صحابہ بھی حضور دے موجود نے. کچھ جس وقت لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ نماز واسطے کھڑے نے، پیچھے صحابہ نے. اور لجپال کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت اللہ اکبر جس وقت نیت فرمائی، نماز شروع ہو گئی. حضور دے غلاموں ادھروں لجپال کریم آقا علیہ السلام کی رات پہ فرماندے نے، قرآن پہ پڑھ دے نے، ادھروں جنہ دی ایک جماعت دا گزر ہوندا پیا ہے، جنہ دی جماعت دا گزر ہوندا پیا ہے. جس وقت وہ جنہ دی جماعت لنگ دی پئی ہے، انہوں نے تیرے تے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دی مٹھی مٹھی بھینی بھینی آواز سنی تے اور جنہ دی جماعت اتھی ٹھہر گئی. لجپال کریم آقا علیہ السلام جس وقت آپ عشاء دی نماز پہ ادا کر دینے، تیرے تے میرے لجپال آقا اے امت غمخوار آقا جس وقت عشاء دی نماز واسطے قرات پہ کر دینے، اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے، وہ فرشتیاں نے جس وقت سنیا اے آواز بڑی سونی بڑی مٹھی مٹھی آواز پہ آندی ہے. ہن جنہاں نے کی کیتا ہے اس جگہ تے قیام کیتا، ادھر حضور نماز پہ پڑھ دینے، جن دست بستہ کھڑے نے. جس وقت حضور نے سلام مبارک پھیرے آئے، وہ جن حضور دے سامنے آئے نے دست بستہ عرض کر دینے، سونے یہ کیڑا کلام پہ پڑھنا سے؟ لجپال آقا نے فرمایا اے میں او قرآن پہ پڑھنا جندہ ذکر پہلیاں کتاباں دے اندر آیا ہے. لجپال کریم آقا دے دیوانے ہو جس وقت اونا جنہ نے سنیا ہے، وہ قرآن دی تاثیر لئی ہے، وہ قرآن دا اثر دل دے اندر بیٹھا ہے. حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، سونیا سانو کلمہ پڑھا دے، اپنے غلامہ وچ شامل کر لے. او لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ جب قرآن پڑھ دے ہوندے سن، جنہ دی جماعت نے کلمہ پڑھیا، جس وقت کلمہ پڑھ کے واپس اپنے قبیلے گئے، شاید سبوین انہوں نے قبیلے دا نام سی، غالباً یا کوئی اور ہے میرے ذہن دے اندر نہیں. جس وقت اپنے قبیلے دے اندر واپس پہنچے، اور واپس پہنچو تو بعد جس وقت سردار نے پوچھا جنہ دے آقا نے کہ تساں لیٹ کیوں ہو گئے ہو، کس وجہ تو لیٹ ہو گئے ہو؟ حضور دے غلاموں عرض کرن لگے جنہ دے آقا نے کہ اسی اس وجہ تو لیٹ ہو گئے ہیں کہ اسی رستے دے اندر آ رہے ساں، او نبی جنہ ذکر آپ پہلے سنتے ہیں، او کتاب قرآن جنہی سب دی اصل ہے، اسی او قرآن بھی سن کے آئے ہیں تے او سونا محبوب بھی اسی تک کے آئے ہیں. جس وقت انہوں اپنے آقا نے جس وقت جنہ نے خبر دیتی کہ ہن جن نالے گلاں سندا ہے تے نالے گلاں سن کے گلاں سن کے حضور دیاں تے متاثر ہویا جاندا ہے. یار جنیاں گلاں ایڈیاں مٹھیاں نے، جن دا کلام ایڈا میٹھا ہے، میں نے سن کے لذت آندی بھی، اور لجپال آقا خود کیڈا کو پیارا ہوے گا. میرا دل کردا ہے کہ میں ایتھے بزرگاں دی زبانوں یہ تانوں ایک گل سنا دواں کہ او جڑا جن سی ان دا تصور کی ہوئے گا، ان دا عشق دا تقاضا کی ہوئے گا. اجے انہیں حضور نو نہیں تکیا، اجے انہاں غلامہ دی حالت ویکھیے تے دل دے اندر دین مصطفیٰ دی محبت پیدا ہو گئی ہے. جنہ اکھیاں اے میرا دل مر تکیا، ایسا اکھیاں تک لیاں
لجپال کریم آقا دے دیوانے ہو جس وقت جن چل کے آندا ہے آقا کہندا جلدی چلو میرے نال جس وقت حضور دی بارگاہ دے اندر آندا ہے عرض کردا ہے سونیا او ذرا سونا کلام مینوں ہی سنایا جس وقت لجپال کریم آقا مختصر کرنا جس وقت آقا نے جس وقت انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا اس جن پورا قبیلہ جنہ دا جس وقت مسلمان ہویا لجپال کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو اس منظر نو سورہ جن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیتا سورہ احقاف دے اندر بھی اوتھے بھی آپ نے ذکر کیتا اور لجپال کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو دیکھو ایک قرآن مجید فرقان حمید ایڈی لا ریب کتاب کہ جن دے اندر شک دی بھی کوئی جگہ نہیں بلکہ گنجائش بھی کوئی نہیں ہے جس وقت تیرے تے میرے گناہ گاراں واسطے نازل فرما دیتی پتہ ہے اندا فائدہ کی سن پتہ ہے کی فائدہ ہے اندا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ اسی جس وقت انہوں پڑھاں گے پڑھن تو بعد اپنی زندگی نو بدلاں گے اور اپنی زندگی نو اس طریقے دے نال گزاراں گے جس طرح مصطفیٰ دیاں اداواں نے میں گل پتہ ہے کیوں کیتی ہے مصطفیٰ دیاں اداواں نے کیونکہ جویں جویں تیرے تے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ جو جو عمل کرتے گئے اللہ انہاں عملاں دے مطابق قرآن نازل فرماتا گیا اسرا اللہ قرآن بناتا گیا اور میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی گل مینوں بڑی خوبصورت لگی جس وقت تفسیر نعیمی دے اندر پڑھی آپ فرماندے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ جس وقت عبادات کرتے سن اجے قرآن نہیں نازل ہویا سی اجے کچھ بھی نہیں نازل ہویا سی لیکن جڑیاں اداواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا دے گئے نے اللہ انہاں ساریاں اداواں دے مطابق اوے قرآن نازل فرماتا گیا ہے پتہ چلیا کہ ایک قرآن صرف تیری تے میری نجات نہیں بلکہ ایک قرآن مصطفیٰ دی نعت بھی بن کے آیا ہے قرآن مصطفیٰ دی نعت بن کے آئے میں آخری گل کر کے تواڈے کولوں اجازت چاہاں گا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تقریباً 11:15 دا ٹائم ہو گیا لجپال کریم آقا علیہ السلام دے دیوانوں قاری صاحب ایتھے بچیاں نوں پڑھاندے نے ہن سانوں پتہ ہے کہ ساڈے سلف صالحین نے اس دین اسلام واسطے اس قرآن واسطے مصطفیٰ دی حدیث واسطے کنیاں قربانیاں دتیاں میں جمعے دے اندر تواڈے کولے عرض کر کے گیا سی احباب ہون کے جنہوں نے جمعے دے اندر شامل سن کہ میں اس چیز سے سبق دے کے گیا سا کہ لجپال کریم آقا علیہ السلام دے دین نو سمجھن واسطے ساڈے واسطے اینا ہی ضروری ہے کہ جنہ مچھلی واسطے پانی ضروری ہے ان دے تو بغیر ساڈا گزارا نہیں پتہ سلف صالحین نے کنیاں قربانیاں دتیاں میں ایک گل سنا دینا گا تسی پھر اگے خود دیکھ لینا کہ یار سانوں اج دے دور دے اندر کی کرنا چاہیے شاہ بقی الدین ابن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام وقت امام گزرے آپ اور امام ذہبی نے گل لکھی اپنی کتاب کے اندر امام شمس الدین ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لکھی یہ گل کہ شاہ بقی الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے استاد کو جان گئے سبق پڑھنے واسطے جس وقت سبق پڑھنے واسطے گئے تو استاد نے دیکھا کہ اینا ذہین اور آپ نے ہم استاد نے فرمایا کہ اے بقی الدین تیرا ظرف بڑا بڑا ہے لیکن میرے کو عطا چھوٹی ہے لہذا تو کوئی بڑا استاد تلاش کر بڑا استاد کوئی تلاش کر عرض کرتا ہے کہ حضور بڑا استاد میں نے دسو نا کتے کول جاواں جس وقت استاد کو پوچھیا تے انہوں نے فرمایا کہ اے بقی الدین تو انج کر بغداد دے اندر چلا جا اوتھے وقت دا امام حدیث دا امام احمد بن حنبل واسطہ ہے اون دے کول چلا جا تو مصطفیٰ دے فرمان پڑھ دے مصطفیٰ دی حدیث پڑھ لجپال کریم آقا علیہ السلام دے دیوانہ توجہ میرے وال رکھو ذرا جس وقت شاہ بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اندر ایک اور لمبا واقعہ ہے کہ آپ جڑی کشتی دے سفر فرما رہے سن وہ کشتی طوفان آیا کشتی دی سمت بدل گئی جس وقت آپ کسی اور جزیرے تے پہنچ گئے اوتھے پہنچے تے پتہ چلیا کہ ایتھوں ایک مہینے دی مسافت ہے بغداد شہر حضور دے غلاموں ایک مہینے دی مسافت آپ نے طے کیتی اور پتے کھا کے آپ نے گزارا کیتا پتے کھا کے گزارا کیتا اور اینی مسافت ایک مہینے دی کیتی جس وقت بغداد شریف دے اندر پہنچے اور اوتھے پہنچ کے جس وقت لوگاں کو پوچھیا کہ امام احمد بن حنبل کتھے نے کوئی دسدا نہیں کیوں پتہ چلیا کہ امام احمد بن حنبل وقت دے بادشاہ نے اپنے گھر دے اندر نظر بند کر دتا قید کر دتا ہے اینا مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل بھی سیاسی گلاں کر رہے ہوں گے امام احمد بن حنبل بھی پھر انہاں ظالماں دے خلاف کھڑے ہوندے ہوں گے حضور دے غلاموں میں منبر رسول تے بیٹھا اگر تسی دیکھ لو کہ کوئی بندہ ظالم دے خلاف آواز نہیں اٹھاندا پھر تسی اس
گل نو اپنے ذہن دے اندروں کٹ دو کہ وہ بندہ حق دے جیڑا بندہ حق تے ہوئے گا چاہے وقت دا یزید کیوں نہ ہوئے اون دے سامنے حسین بن کے کھڑا ہو جاوے دیکھو تسی تاریخ اٹھا کے دیکھو او یزید جس وقت آیا اون دے مقابلے دے اندر امام حسین ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے چلے جاؤ جس وقت نمرود آیا ان دے مقابلے دے اندر اللہ نے نبی بھیجے فرعون آیا مقابلے دے اندر حضرت موسیٰ آئے دیکھ لو تاریخ اٹھا کے وہ یزید آیا ان دے مقابلے دے اندر امام حسین آئے میں آج دے دور کی مثال پیش کر دینا اس دور دے اندر یزید آیا ان دے سامنے حسین آئے آج دے دور دا میں نو منظر نہیں پڑھتا فیض آباد دے وہ میدان دے اندر جتنے ناموس رسالت واسطے وہ غلام نبی دی ختم نبوت واسطے نبی دی ناموس واسطے جس وقت نعرہ لگا لے سن لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اوتے یزیدی حکومت نے انہاں دے اوتے گولیاں دی برسات کیتی جس اس وقت امام حسین آئے یزید کے مقابلے دے اندر اگر اج دے دور دے اندر یزیدی حکومت دے اندر اگر کوئی حسین دا غلام بن کے آئے تو خادم حسین بن کے آئے نعرے دا جذبہ دیکھو اور نعرہ تقریباً میں 2 جمعے ناموس رسالت تے پڑھائے پورے 2 جمعے تے ایندا یہ اثر میں نویا نظر آ رہا ہے کہ نبی دی ناموس دی گل ہو رہی ہے آقا دی عزت دی گل ہو رہی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین اونی دیر تک کوئی مومن مسلمان کامل نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اپنی جان تو بچ کے اپنی اولاد تو بچ کے والدین تو بچ کے بلکہ ہر چیز سے بچ کے مصطفیٰ کے نال وفا نہ کرے پیار نہ کرے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ماواں نوں سلامت رکھے تواڈیاں ماواں نوں اللہ رب العزت سلامت رکھے جن نے تواڈے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع جلائی ہوئی ہے شاہ بقی الدین ٹائم کافی ہو گیا میں مختصر کر رہا ہوں شاہ بقی الدین جس وقت آئے نا بغداد کے اندر پوچھیا کوئی دس نہیں رہا جس وقت کسی فقیر کو پوچھیا کہ یار مینوں پتہ دس دے منت کیتی ہے انہیں کیا میں انگلی دا اشارہ نہیں کروں گا میں اپنی اکھ دے نال انہاں دے گھر دے سامنے جا کے اشارہ کروں گا تے تینوں دس دیواں گا انہاں دا گھر کیڑا ہے جس وقت گیا اور دسیا کہ فلانا گھر انہاں دا ہے اجبار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو ان شاہ بقی الدین رات پہ گئی آپ آرام پہ فرمانے نے سوچ دے یار ان امام احمد بن حنبل نال ملاقات کیویں کراں دروازے دے کے بھی فوجی کھڑے نے پہرے دار کھڑے نے نظر بند کیتا ہوا ہے ہن میں انہاں دے نال ملاقات کیویں کراں او عشق جڑا ہوندا ہے نا عشق او پھر عاشق کو ہر چیز کرا جان رہا ہے ہر چیز کرا جان رہا ہے اجبار کریم آقا نے دیوانے ہو جس وقت شاہ بقی الدین فرماندے نے رات میں سوتا مینوں ایک ترکیب یاد آئی فرماندے نے میں سویرے جس وقت اٹھیا نا اٹھ کے میں اپنی زلفاں نوں جس وقت کھول لیا آکو سبحان اللہ شاہ بقی الدین فرماندے نے کہ میں جس وقت اٹھیا اور اٹھ کے میں اپنی زلفاں نوں بکھیر لیا زلفاں نوں بکھیرن تو بعد فرماندے نے میں اپنا کرتا پھاڑ لیا فرماندے نے میں تہمت کولو اپنا کپڑا پھاڑ لیا شاہ بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے جس وقت میں اپنا تہمت پھاڑیا ہے آپ فرماندے نے میں اپنی زلفاں نوں بکھیریا ہے آپ فرماندے نے میں تہمت دے بھی 2 ٹکڑے کیتے کفنے کولو تہمت بھی پھاڑیا ہے آپ فرماندے نے میں ہاتھ دے اندر کاسا پھڑیا ہے تے میں بغداد دیاں گلیاں دے اندر بھیک منگنی شروع کر دیتی آپ فرماتے نے میں دروازے سے جا کے ایک گھر دی دستک دینا وا ادھر میں بھیک طلب کرنا وا کوئی 1 دینار دیتا ہے کوئی 2 دینار دیتا ہے آپ فرماتے نے سارے گھراں دے اندروں پھر دیاں جس وقت میں امام دے ویلے آیا وا میں امام احمد بن حنبل جس وقت آپ دا دروازہ کھٹکایا ہے اندروں امام بار آیا فرماندے نے اندروں وقت دا امام بار آیا شاہ بقی الدین فرماندے نے جدوں میں امام احمد بن حنبل دا چہرہ تکیا ہے فرماندے نے میری اکھیاں دے اندروں آنسو آئے نے میری اکھیاں دے اندروں آنسو دی لڑی جاری ہو گئی ہے جس
وقت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دینار عطا کیتا ہے، شاہ بقی الدین فرماتے نے میں زارت کی دار ہونا نالے وقت امام دیکھنا فرماتے نے میں دیکھنا انہوں نالے میں اپنی ذات ترس آندا ہے کہ میں اتنی دوروں ایتھے چل کے آیا لیکن کڈی میری قسمت کہ میں نبی دا دین نہیں سیکھ سکیا۔ چل دیکھو قدر دیکھو نبی دا دین دی قدر نہیں میں نبی دا دین نہیں سیکھ سکیا۔ طلب دیکھو تسی نبی دا دین نو حاصل کرنے والی علم دین نو حاصل کرنے والے دی طلب تساں دیکھو نا۔ شاہ بقی الدین فرماندے نے میں جس وقت ویکھیا امام احمد بن حنبل تے مینوں کہندے نے کہ پھر فقیرہ تو کدھر آیا اگر تو خیرات نہیں لینی؟ آپ کہندے نے میں عرض کرنا حضور میں روز تواڈے تے دولت تے آواں کراں گا فقیر بن کے، لیکن سونیا مینوں دیر نہ دیا کرے جے مینوں ایک نبی دی حدیث سنا دیا کرے جے، سونیا مینوں ایک نبی دی حدیث سنا دیا کرے جے۔ حضور دے غلاموں جس وقت شاہ بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مینوں کافی عرصہ گزر گیا، میں روزانہ منگنا شروع کر دینا، جس وقت میں امام احمد بن حنبل دے دروازے تے جانا ایڈا سخی امام فرماندے نے نالے مینوں روز انہاں نے ایک دینار دینا نالے روز مینوں نبی دی حدیث سنا دینی۔ شاہ بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کافی وقت گزر گیا، جس وقت میں اس جگہ تو چلا گیا میں ایک عرصے کے بعد واپس آیا، وہ بادشاہت گزر چکی ہے نواں بادشاہ آ گیا ہے، انہیں امام احمد بن حنبل نے بڑا مدرسہ بنا کے دیتا۔ فرماندے نے آپ قرآن کے لوگ حدیث کا فیضان لے دینے، لوگ حدیث سن دینے، آپ حدیثاں عطا کر دینے۔ شاہ بقی الدین فرماتے ہیں جدو کافی عرصے تو بعد میں انہوں دے درے دولت تے گیا ہوں انہوں دے مدرسے دے اندر گیا ہوں۔ شاہ بقی الدین فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل بیٹھے نے بچیاں نو حدیث پہ پڑھا دینے، طالب علم حدیث سن دینے۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں گیا ہوں امام صاحب اپنی نشست تو اٹھے نے، اپنی جگہ تو اٹھے نے، سارے جس وقت شاگرد پہ دیکھ دینے پتہ نہیں کنیا شانہ والا آیا ہے جنہیں واسطے وقت دا امام اٹھیا ہے۔ آپ فرماندے نے امام احمد بن حنبل نے مینوں سینے دے نال لایا ہے، نالے بول کے کی کہندے نے جنہاں نے حدیث پڑھی ہے انہاں وچوں جنہیں سب تو زیادہ فیض حاصل کیتا ہے وہ شاہ بقی الدین نے حاصل کیتا ہے۔ سب تو زیادہ میرے کو فیضان حاصل کیتا ہے، اگر انہاں شاگرداں وچوں کوئی شاگرد ہے تے شاہ بقی الدین کو خوش قسمت تو ہے کہ جن نبی دی حدیث دا فیضان میرے کو لے آئے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے اور ساڈے کول وقت ہے اپنی ان اولاداں نوں دین والے پاسے لاؤ نا یار۔ اے مدرسے بنے نے دیکھو ایک کتنا ظلم ہے نا ان لوگاں تے کہ اگر دیکھا جائے صحت واسطے کنا بجٹ دیتا جاندا ہے، لیکن جس وقت ان مدارس دینیاں دے انہاں واسطے زیرو بجٹ دیتا جاندا ہے، ہر سال یہ کام کیتا جاندا ہے۔ لجپال کریم آقا دے دیوانے اور دیکھ لو تاوی تواڈے قاری صاحب موجود نے، تاوی دیکھ لو انہاں ورگے ایسے موجود نے کہ جڑے آن کے دین دی خدمت کردے نے، نہ اپنا گھر ویکھدے نے نہ اپنا باہر ویکھدے نے، صرف اور صرف دین واسطے خدمت کردے نے، اور ایندا اجر بھی پھر اللہ پاک ضرور عطا فرماندا ہے۔ دعا ہے کہ یہ جڑا قرآن دا اسی ذکر کیتا دین اسلام دی گل کیتی اللہ رب العزت ایندا فیضان سانو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاداں نو دین دا حافظ بنان دی توفیق عطا فرمائے، دین دا داعی بنن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دا حافظ بنائیے، دین دا عالم بنائیے۔ وآخر دعوانا